آپ سوچئے اگر آپ کے پڑوسی سے لڑائی ہو تو آپ نمک مانگنا پسند نہیں کریں گے اپنے پڑوسی سے. اگر پڑوسی سے دشمنی ہے، لڑائی ہے پڑوسی سے، اس سے نمک مانگنا پسند نہیں کریں گے. اور اللہ تعالی سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے امید کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنے خون کو حرام کمائیوں سے پاک رکھو، یہ بہت ضروری بات ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کی شدت میں ایک لقمہ کہانت کی آمدنی کا کھلا دیا گیا. ایک لقمہ کھاتے ہی پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں پہلے کہانت کیا کرتا تھا، وہاں سے لایا ہوں. اس کہانت کی آمدنی سے، کہانت کہتے ہیں جا کے نجومیوں سے پوچھنا کل کیا ہوگا، وہ کچھ خبریں بتلا دیں، پھر ان کو پھیلا دیا جاوے. ان کی خبروں کا یقین کرنا کفر ہے، ان کی خبروں کی تصدیق کرنا کفر ہے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نجومی کی خبر کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. المنجم کالکافر والکافر فی النار. کہ جی وہ اس کی آمدنی سے کھانا لایا ہوں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قے کی. وہ لقمہ کیسے باہر نہ آیا؟ تو پانی پی پی کر قے کی. جیسے کوئی شخص اپنے جو ہے معدے کو صاف کرنا چاہتا ہے، اپنے برتن کو صاف کرنا چاہتا ہے کسی گندگی سے. میرے دوستو بزرگو عزیزو، یہ سب سے بنیادی کام ہے کہ مسلمان غذا حلال تلاش کرے. ورنہ تم چاہو کہ معاملات کو درست کیے بغیر معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہو نہیں سکتا. اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو حرام پر اور فحش کاموں پر، فحش باتوں پر، گندے کاموں پر آمادہ کرے گا. اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو گندے کام پر آمادہ کرے گا. اس لیے فرمایا کہ معاملات کا درجہ معاشرے سے، عبادات سے بھی پہلے ہے. جس طرح طہارت کا درجہ عبادت سے پہلے، اس طرح معاملات کا درجہ معاشرے سے پہلے ہے، عبادات سے پہلے ہے. کہ کمائیے کو حکم پر لاؤ، کمائیے کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ طہارت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے یا وضو کر لے. طہارت یہ ہے کہ بدن کے خون کو بھی پاک رکھے. عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمص کے پر گورنر تھے، 1 سال گورنری کی، زکوٰۃ کا مال وصول کرتے تھے مالداروں سے اور فقراء میں تقسیم کرتے تھے. 1 سال خدمت کی گورنر صاحب، مال خود ہی جمع کیا، مالداروں سے لیا، فقراء کو دیا. 1 سال کے بعد جب آئے تو حمص سے پیدل چل کر آئے. حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا حلیہ کیا ہوا ہے؟ ایک جواب دیا حضرت عمر بن سعد نے، فرمایا دیکھتے نہیں میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے، اور کیا چاہیے کہ میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے. میرے دوستو بزرگو عزیزو، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. عبادات، اخلاق، معاشرہ سارے چول ٹھکانے آ جائیں گے، سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. صرف معاملات کو حکم پر لے آؤ، لیکن معاملات حکم پر آ نہیں سکتے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کمانے کے لیے اسباب دیے ہیں. اسباب کا یقین حرام اسباب تک پہنچا دیتا ہے کہ سبب تو ہو. لوگ سود سے اسباب بناتے ہیں، سود سے اسباب بناتے ہیں، سود سے کماتے ہیں. یہ کمائی کے اندر یہ اسباب کا یقین یہ لے جائے گا حرام اسباب کی طرف. اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرو، کہ ایمانی صفات میں سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، سب سے بنیادی صفت تقوی ہے. اور تقوی پر اللہ تعالیٰ کے بڑے وعدے ہیں.
سب سے پہلے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم تقوی متقی کے لیے ہر تنگی سے راستے نکال دیں گے، ہر تنگی سے راستے نکال دیں گے تقوی پر۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستے نکال دیں گے، اور ہم وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم اس کو اسی کا رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بشرطیہ کہ یہ تقوی پر آ جائے۔ جتنے اسباب کمائی کے اسباب میں مشکلات مسلمانوں کو پیش آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کی کمائی میں سے تقوی نکلا ہوا ہے، ورنہ اللہ رب العزت متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام وہ سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی لاتے تھے۔ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا، آپ دیکھو اٹھا کر، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ خلافت، نبوت، بادشاہت تھی نبوت والی، کہ نبوت تھی بادشاہت والی، وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے۔ بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا ملک ذاتی خرچ کہاں سے لیں؟ کہ بیت المال سے۔ سنو غور سے بات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت المال سے اتنا بچتے تھے، اس زمانے میں تو بیت المال مال غنیمت بن کے رہ گیا۔ جی ہاں، اس زمانے بڑی احتیاط تھی، اس میں بڑی احتیاط تھی کہ گورنر تک اپنی ذات سے خود کما کر خرچ کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں، ٹوکرے بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اور انہیں بیچ کر ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے اور ان کو بیچ کر اپنا ذاتی خرچ گھر کا چلاتے تھے، اور ٹوکرے کی آمدنی میں سے صدقہ کرتے تھے۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 5000 وظیفہ دیتے تھے۔ یہ 5000 کا وظیفہ، 5000 ان کی تنخواہ ہوتی تھی، یہ 5000 خرچ کرتے تھے دوسروں پر، یہ کہہ کر کہ یہ خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ دین کی خدمت ہے، یہ آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اگر 5000 میں سے اضافہ خرچ کروں گا تو یہ خدمت کا بدل بن جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جی ہاں، عجیب بات ہے، اپنے آخرت کے اجر کو بچانے کے لیے، آخرت کے اجر کو پورا حاصل کرنے کے لیے 5000 کے وظیفے میں سے، تنخواہ میں سے اپنے اضافہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹوکرے بناتے تھے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے گھر کا خرچ، اس میں سے صدقہ، یہ معمول تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دھیان سے سنو بات، نیچے ہو کر، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی تقوی کے عجیب قصے ہیں، بیمار ہو گئے، طبیب نے کہا کہ شہد استعمال کریں، بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا،
فرمایا مجھے شہد تجویز کیا گیا ہے میرے لیے اور شہد نہیں مل رہا ہے اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، اگر تم سارے مسلمانوں کی اجازت ہو تو میں استعمال کر سکتا ہوں ورنہ میرے لیے حرام ہے۔ سب نے کہا مومنین اجازت ہے آپ استعمال کریں۔ بیت المال سے احتیاط۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تقوی والے کہیں سے مال آیا اتنے میں ایک بچہ عبداللہ بن عمر کا وہ سامنے سے گزرا، حضرت عمر نے فرمایا اتنا کمزور بچہ کس کا ہے یہ؟ عبداللہ بن عمر نے موقع اچھا سمجھا کہ جی آپ کا پوتا ہے یہ میرا بیٹا، کتنا کمزور کیوں ہے؟ کہ جی بس کمزور اس لیے ہے کہ جتنا مال آتا ہے آپ خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے کمزور ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر اس دھوکے میں مت رہنا کہ باپ امیر المومنین ہے، جو مال آئے گا تمہیں خرچ کر دے گا، اس دھوکے میں مت رہنا، خود کما کر خرچ کرو، خود کما کر خرچ کرو۔ چنانچہ کیا کمائیں؟ کدھر فکر ہوا کمانے کا، یہ بات یاد رکھنا کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے لوگوں کا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف ہوگا تو انبیاء، صحابہ، اولیاء ان سب کے توکل کا انکار کرنا ہوگا، حالانکہ ان سب نے توکل کے ساتھ اسباب اختیار کیا ہے۔ اسباب اختیار کیے، اسباب پر توکل نہیں کیا۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اسباب پر توکل کے ساتھ، وہ اسباب اختیار کرتے تھے اللہ پر توکل کے ساتھ۔ چنانچہ تجارت کی، اور تجارت ایسی تجارت کی کہ جس سے خود دین کے کام کے لیے فارغ رہیں اور آمدنی کا ذریعہ ہو جاوے۔ یہ نہیں کہ دین کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیں، بلکہ اسباب اختیار کیے اس طرح کہ وقت فارغ رہے اور آمدنی کا ذریعہ ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سستے اونٹ خریدے، تمہارے راجستھان میں اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ کی تجارت کی، سستے اونٹ خریدے، بہت کمزور گھٹیا، اور ان کو چراگاہ میں ڈالا تاکہ وہاں چر کر فروا ہو جائیں، موٹے ہو جائیں، اور پھر ان کو بیچیں، اس کی جو آمدنی ہو اس سے اپنے گھر کا نظام چلاویں، گھر کی ضروریات ہو گیا۔ چراگاہ میں اونٹ چھوڑ دیے گئے، ایک مدت گزرنے کے بعد وہ اونٹ تیار ہو کر بازار میں آئے، مدینہ بازار لگتا تھا اونٹوں کا۔ عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، اونٹ دیکھے، ان کے اونٹوں کو پہچان لیا دیکھ کر کہ یہ اونٹ عبداللہ بن عمر کے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اوہو اتنے عمدہ اونٹ کس کے ہیں؟ دوڑے ہوئے آئے عبداللہ بن عمر، ہاں مومنین میرے اونٹ ہیں۔